نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محمد اکرم برادر کی ہی طرف سے یہ ایک سوال ہے۔ اس کی سوال کی کئی شقیں ہیں کہ ایک جوڑے کا نکاح ہوا، 7 ماہ نکاح رہا، 7 میں سے پہلے 17 دن مرد اپنے گھر میں رہا، پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، پھر وہ آیا کچھ وقت کے بعد۔ جب کچھ وقت کے بعد آیا تو اس کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی، تقریباً 3 ماہ وہاں پر رہی، یعنی 4 مہینے بعد وہ آیا، 3 ماہ روٹھ۔ اس کے بعد مرد نے اسے تینوں نوٹس مہینے بعد طلاق کے بھیج دیے۔ اب اس میں سے سوال ہے، کیا اس نے جو حق مہر اس کو دیا تھا 25 گرام سونا زیور کی صورت میں، یہ اس نے حق مہر اس کو دیا تھا، اور شادی کے موقع پر 2 انگوٹھی بھی اس کو دی تھی۔ اب کیا وہ حق مہر کچھ واپس کرے گی؟ کیونکہ وہ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن وقد فرضتم لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اگر جو سوال یہاں ہوا ہے، سوال میں یہ ہے کہ 17 دن مرد گھر میں رہا، اس کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا، پھر 4 مہینے بعد آیا، پھر اس کی بیوی روٹھ کر چلی گئی، پھر وہ یعنی اب ان 7 ماہ میں وہ 17 دن اکٹھے رہے، اور 17 دن جو اکٹھے رہے وہ علیحدہ کمرے میں سوتے رہے، اکٹھے سوتے رہے، لیکن وہ مرد وہ کمزور تھا، اسے مردانہ طاقت میسر نہیں تھی، ہم بستری نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ہم بستر کے علاوہ جماع کے علاوہ سب کچھ جو میاں بیوی کا میل جول ہوتا ہے سب کچھ ہوا۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق سائل پوچھتا ہے، کیا وہ حق مہر اسے نصف ملے گا عورت کو، یا وہ سارا ہی لے گی؟ اب میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ عورت نے اپنی عزت کو نکاح کے ذریعے اس کے ہاتھ میں دے دی، اپنی عزت جب وہ کمرے میں علیحدہ چلی گئی، اس کے بستر پر چلی گئی، اور جماع کے علاوہ مرد عورت والا جو معاملہ سب کچھ ہوا، بوس و کنار وغیرہ، اب اس نے اپنی عزت جو مہر کے عوض تھی وہ اپنے شوہر کو دے دی، اس نے لے لی۔ اب اگر جماع کے قابل وہ نہیں، اس میں عورت کا کیا قصور؟ عورت کا تو جرم نہیں، عورت نے تو خود اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، لہذا حق مہر عورت کو نصف نہیں پورا ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، مرد نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مرد کو معلوم تھا میں اس قابل نہیں، کیوں اس نے نکاح کیا؟ معاشرہ میں تو وہ اب شادی شدہ اب کمواری نہیں رہی، معاشرے والے اسے کموارہ نہیں کہیں گے، معاشرہ میں اب وہ مطلقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ میں مطلقہ کا رشتہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس لحاظ سے بھی مرد نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ مرد کی غلطی ہے، عورت کی غلطی نہیں۔ دوسرا، 2 انگوٹھیاں جو اس نے بطور گفٹ دیں، اور گفٹ کا سبب شادی تھا، عورت نے خلوص سے شادی نبھائی، مرد کا قصور ہے، جو تحفہ دیا جائے وہ واپس لینا جائز نہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ اسی لڑکی کی بہن جس کی منگنی اسی لڑکے کے مذکورہ لڑکے کے بھائی سے ہوئی تھی، شادی کے موقع پر اس کو بھی ایک انگوٹھی بطور گفٹ دی گئی، اب وہ انگوٹھی واپس ہوگی یا نہیں؟ ہمارے ہاں جو رواج چل رہا ہے وہ کہ اگرچہ شرعی طور پر تحفہ دے کر واپس لینا جائز نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، تحفہ گفٹ دے کر ہدیہ دے کر واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کتے نے کہہ کر کے چاٹ لی۔ تو اس کو لڑکی کو، چونکہ یہ الگ بات ہے، وہ نکاح والا معاملہ نہیں، اس سے ہٹ کر اس کی بہن ہے، وہ منگنی بھی اس کی ٹوٹ گئی جو اس کے بھائی سے ہوئی تھی، جو سائل نے بتایا۔ اب وہ
انگوٹھی کیا وہ واپس لیں گے یا نہیں؟ ہمارے معاشرہ میں یہی چل رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے گفٹ جو دیے ہے نا یہ ایک سبب کے تحت دیے ہے۔ منگنی کے موقع پر لڑکے والے لڑکی والوں کو، لڑکی والے لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں ہم نے یہ ایک سبب کے تحت گفٹ دے، جب سبب ختم ہوا تو گفٹ ختم ہو گیا، لہذا واپس لے لو، تو لوگ واپس لے لیتے ہیں۔ بہرحال وہ لڑکی کا معاملہ ایک الگ ہے، وہ معاملہ معاشرتی طور پر بھی میں نے بیان کر دیا اور جو شریعت میں وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آگے عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔